آگے کہہ رہے ہیں النجم والشجر یسجدان کہ ستارے اور نجم ستارہ اور شجر درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یعنی تارے اور درخت بھی اللہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر بتا رہے ہیں النجم والشجر یسجدان، نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے اور تنا نہیں ہوتا، اور شجر تنا دار درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت خواہ بیل والے ہوں یا تنے شاخوں والے، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا چونکہ انتہائی عظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالی شانہ نے جن خاص کاموں اور انسان کے فائد کے لیے بنایا ہے، گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے اور حکم ربانی کے تابع ہیں، اس میں رکھے ہوئے فائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت جتنا اللہ پاک زمین میں بنایا ہے، سب کو ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ تم کو جو ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کیونکہ سارے چیزوں کا اللہ پاک جو ہے انسان جنات کے لیے بنایا ہے اور انسانوں کو اللہ پاک اپنے لیے بنایا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں اس کو بھی اللہ پاک ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ وہ پھل دیتا رہے، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہی اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میرا نعمت میں غور و فکر کرو اور جو ہے تم مجھے یاد کرو، تم میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اتنا میرا نعمت ہونے کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہو۔ اسی تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تعبیر سجدہ جو کرتے ہیں تو ظاہر میں سجدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ تفسیر کیا ہے کہ یعنی وہ اللہ کے حکم میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کا حکم ماننا یہ بھی ایک سجدہ ہی ہے، تو گویا کہ وہ سجدہ اللہ کیا کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو وہ مانتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں السماء رفعها وجعل میزان، آسمان آسمان اس نے بلند کیا اور قائم کر دی اور رکھ دی میزان، اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی میزان۔ تو اس کا تفسیر کر رہے ہیں کہ رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وجع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے اور معنوی یعنی درجہ اور رتبہ کی بلندی بھی، کہ آسمان کا درجہ زمین کی بنسبت بالا تر ہے، آسمان کا مقابل زمین سمجھ جاتی ہے، اور پورے قرآن میں اسی تقابل کے ساتھ آسمان و زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں بھی آسمان کا ذکر آتا ہے تو زمین کا ذکر اللہ پاک ضرور کرتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اس آیت میں رفع سما کا ذکر کرنے کے بعد وجع میزان کا ذکر کیا گیا ہے، جو آسمان سے تقابل میں نہیں آتا، یعنی اللہ پاک جہاں بھی ذکر کرتا ہے تو السماء والارض یعنی زمین آسمان کو ذکر کرتے ہیں، لیکن سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے آسمان اور میزان کا، یعنی ترازو کو جو ہے انصاف سے تولنا، اس کا ذکر کیا ہے اللہ پاک۔ تو وہی کہ وجع میزان کا ذکر کیا گیا ہے جو آسمان سے تقابل نہیں آتا۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی در حقیقت آسمان کے تقابل میں زمین کو لایا گیا ہے، جیسا کہ 3 آیتوں کے بعد والارض وجعها للانام آیا ہے۔ تو دراصل تقابل رفع سما وجع الارض کا ہی ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی وجع میزان کا ذکر کسی خاص حکمت سے کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وجع میزان اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح استعمال کا حکم جو بعد کی 3 آیتوں میں آیا ہے،
اس سب کا خلاصہ عدل انصاف کا قائم کرنا، یعنی وجہ میزان، یعنی اللہ پاک آسمان کو ذکر کیا اور کا میزان کو کیا رکھو، قائم رکھو، یعنی انصاف کو قائم رکھو، جو ہے ناپ تول میں جو ہے کمی زیادتی مت کرو اور کسی بھی ظلم مت کرو، وہی کرے انصاف کو قائم کرنا، اور کسی کی حق تلفی اور ظلم و زور سے بچانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر ظلم مت کرو۔ یہاں رفع سما اور وجہ عرض کے درمیان آیت میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصل غایت و مقصود بھی عالم میں عدل انصاف کا قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ذکر کیا ہے کہ میزان کو ذکر کیا ہے تاکہ اس لیے زمین پر جو ہے انصاف کیا جائے، قائم کیا جائے، انصاف، اور زمین میں امن و امان بھی عدل انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا۔ لفظ میزان کی تفسیر حضرت قتادہ اور آگے کہہ رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ زیادتی کرو میزان میں، یعنی ترازو ناپنے تولنے میں جو ہے زیادتی مت کرو۔ جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا۔ تطغوا طغیان سے مشتق ہے جس کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم زور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ رائے کریں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور گھٹا کر مت تولو۔ اللہ پاک کریں گے ترازو تولو تو انصاف سے، گھٹا کر مت تولو۔ قسط کے معنی لفظ معنی انصاف کے ہیں، مراد یہ ہے وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ حصر کے معنی وزن کے کمی کرنے کے ہیں، جو بات پہلے جملے اقیم الوزن میں ثبت انداز سے کی گئی ہے یہ اسی کا مفہوم ہے کہ وزن میں کم تولنا حرام ہے، وزن میں کمی تولنا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ آگے اللہ پاک کریں وَالْأَرْضَ وَجَعَلَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو بچھا دیا واسطے مخلوق کے۔ اللہ پاک کرے میں نے زمین کو کس لیے بچھایا، مخلوق کے واسطے بچھایا، کہ اللہ انسانوں کے واسطے مخلوق کے واسطے بچھایا۔ تو اس کا تفسیر کر رہے ہیں کہ انام بالفتح اور وزن حساب ہر جاندار کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے انام کر رہے ہیں میں نے انام کے لیے بچھایا، یعنی مخلوق، یعنی اس میں ہر جاندار اس میں داخل ہو گیا، انسان جنات مخلوق جنات سب جو زمین پر رہتا چلتا ہے۔ قاموس بیجاوی نے ہر ذی روح اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں انام سے مراد انسان جنات ہیں، کیونکہ کل ذی روح ارواح میں سے یہی دونوں احکام شریعہ کے مکلف اور مامور ہیں، اور اس صورت میں بار بار انہی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی دونوں جن انس مخاطب ہے۔ آئے کریں فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہے اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف۔ آئے کریں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، یعنی اللہ پاک جنات اور انسان سے مخاطب کر رہا ہے، تم جو ہے اتنا میرے نعمت دیکھنے کے باوجود جو ہے تم کن کن نعمتوں کو تم جو ہے جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کے معنی میں اور مخاطب انسان اور جنات ہیں، جس کا قرینہ سورہ رحمان کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے۔ آئے کریں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کی طرح، یعنی اللہ پاک انسان کو کس مٹی سے بنایا، بجنے والی مٹی سے بنایا ہے۔ انسان سے مراد اس جگہ بالاتفاق آدم علیہ السلام ہیں، جس کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔
سلسال پانی میں ملی ہوئی مٹی جب کہ وہ خشک ہو جائے، اور فخار وہ پانی میں ملی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکا لیا جائے۔ تو یہ اللہ پاک کر رہے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، بنایا آدمی کو خنخناتی مٹی سے، خلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے۔ اللہ پاک کر میں نے آدم یعنی انسان کو مٹی سے بنایا اور جن کو کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا۔ جان نون جنس جنات کو کہا جاتا ہے، اور مارج آگ سے اٹھنے والا شعلہ ہے۔ جنات کی تخلیق کا بڑا عنصر آگ کا شعلہ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں بڑا جز مٹی ہے، یعنی جنات کو اللہ پاک آگ سے بنایا ہے۔ پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے، یعنی تم دونوں انسان جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، مالک دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ سردی اور گرمی میں آفتاب کا مطلع بدلتا ہے، اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور گرمی کے زمانے میں دوسری۔ انہی دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح اس کے مقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں غروب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان کی تفسیر